یہ کہانی ہے لاس زیٹاس کی، وہ کارٹیل جس نے جرائم کی دنیا کے سارے اصول ہی بدل ڈالے۔ یہ تھے میکسیکن فوج کے سب سے بہترین سپاہی اور پھر بن گئے دنیا کی سب سے خوفناک مجرمانہ تنظیم۔ ایک فوجی سے لے کر ایک بے رحم قاتل تک کا سفر، یہی تو ہے لاس زیٹاس کی اصل کہانی۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ کہانی شروع ہوتی ہے 90s کی دہائی کے آخر میں میکسیکو کی اسپیشل فورسز سے۔ یہ GAFE یعنی ایلیٹ کمانڈوز تھے، امریکی فورسز سے ٹرینڈ، منشیات کے خلاف جنگ کے ماہر۔ لیکن کم تنخواہیں، ہر طرف کرپشن اور پھر کارٹیل کے پیسوں کی چمک، بس یہیں سے ان کا ایمان ڈگمگا گیا۔ تو انہوں نے فوج چھوڑ کر گلف کارٹیل کو جوائن کر لیا بطور سیکیورٹی ونگ، لیکن ان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ یہ یونٹ اتنی طاقتور ہوئی کہ اس نے اپنا الگ کارٹل بنا لیا، لاس زیٹاس۔ ان کا فارمولا بڑا سیدھا تھا، اپنی فوجی ٹریننگ کو دہشت کے ساتھ ملا دو اور کنٹرول حاصل کر لو۔ اچھا، تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے 3 قدموں کا ایک پلان بنایا اپنی مجرمانہ سلطنت کھڑی کرنے کے لیے۔ یہ لوگ صرف تشدد نہیں کرتے تھے، یہ نفسیاتی جنگ لڑتے تھے۔ ان کا مقصد خوف پھیلانا تھا۔ اور یہ کوئی عام ڈرگ کارٹل نہیں تھا، یہ ایک ملٹی نیشنل کرائم کارپوریشن کی طرح کام کرتے تھے۔ ڈرگس تو تھیں ہی، لیکن اس کے علاوہ تیل چوری، انسانی سمگلنگ، بھتہ خوری، سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا۔ پھر شروع ہوئی اپنے پرانے باس گلف کارٹیل کے ساتھ ایک خونی جنگ، پورا علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ تو ان کا عروج اور زوال بہت تیزی سے ہوا، یہ ٹائم لائن یہی دکھاتی ہے۔ پھر میکسیکن حکومت حرکت میں آئی، بڑے پیمانے پر آپریشنز ہوئے اور ان کے بڑے بڑے لیڈرز مارے گئے۔ اصل زیٹاس کا ڈھانچہ تو ٹوٹ گیا، لیکن ان کی وحشت کی میراث ختم نہیں ہوئی، یہ چھوٹے گروہوں میں پھیل گئی۔ اور آج بھی ان کی جگہ لینے والے گروہ جیسے کہ CDN انہی کے وحشیانہ طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ تو لاس زیٹاس کی کہانی ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، جب فوج کی ٹریننگ جرم کے لیے استعمال ہو تو کیا اس سے ایک زیادہ خطرناک برائی جنم لیتی ہے؟